الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. معزز بھائیو عزیزو، ابھی جو آیات تلاوت کی گئی ہے، ان آیات میں اللہ جل جلالہ عظم نوالہ روزوں کی عبادت پر روشنی ڈال رہے ہیں کہ روزہ اس لیے آیا ہے کہ آدمی میں اللہ سے تعلق پیدا کرنے کی صلاحیت اور طاقت پیدا کرے. روزے میں یہ طاقت ہے کہ اگر اس کو صحیح معنوں میں روزے کی طرح رکھا جائے، اس میں غیبت نہ ہو، اس میں تضییع اوقات نہ ہو، اللہ کی عبادت ہو، زبان کی حفاظت ہو، تو واقعتاً روزے میں یہ طاقت ہے کہ آدمی کو متقی اور پرہیزگار بنا دے. اس لیے کہ منصوص ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والی زندگی پر آ جاؤ، قرآنی زندگی پر آ جاؤ. الحمدللہ آج 25واں روزہ ہے. ایک انتظار تھا کہ رمضان آئے گا، رمضان آئے گا، اب جا رہا ہے. رمضان اب قریب الختم ہے. اب اس رمضان میں جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہے اور ہر ایک سے ہوتی، جیسے آدمی سے نماز میں کوتاہی ہوتی ہے تو اس کے لیے سجدہ سہو ہوتا ہے، جب واجب چھوٹتا ہے تو سجدہ سہو کر لیتے ہیں، سجدہ سہو کی وجہ سے نماز صحیح ہو جاتی ہے. ایسے ہی رمضان کے روزوں میں جو کوتاہی ہوئی ہے، تراویح میں کھڑے ہونے میں جو کوتاہی ہوئی ہے، عبادتوں میں جو کوتاہی ہوئی ہے، علماء نے لکھا ہے کہ وہ کوتاہی صدقہ فطر سے معاف ہو جاتی ہے، صدقہ فطر سے ختم ہو جاتی ہے. صدقہ فطر یہ غریبوں کا حق ہے، بے کسوں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے، جن کے پاس سرمایہ نہیں اس کا حق ہے. عام آدمی اچھی طرح زندگی گزارتا ہے، اپنی عید اچھی طرح گزارتا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ایک غریب کی عید بھی اچھی ہو، ایک غریب بھی اپنی خوشیوں میں، غریب کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کریں. تو ہمارے تنظیم کی طرف سے جو فتویٰ آیا ہے یا جو پرچہ آیا ہے، اس میں انہوں نے اچھی رہنمائی کی ہے کہ صدقہ فطر کب ادا کریں. لکھا ہے کہ صدقہ فطر ادا کرنے کا بہترین وقت نماز عید سے پہلے یعنی عیدگاہ جانے سے پہلے ہی ادا کر دیا جائے، تاکہ لوگوں کو سہولتیں رہے، غریب آدمی اپنی عید اچھی طرح کر سکیں. مگر کوئی شخص رمضان میں ہی ادا کرنا چاہے تو ادا کر سکتا ہے. جیسے میں کہوں الحمدللہ میں نے کل ہی پرسوں ادا کر دیا، ایک بتلانے کے لیے کوئی بہت بڑی رقم تھوڑی ہوتی ہے، لیکن بہرحال ہم نے ادا کر دیا یہاں بیٹھے. تو اگر کوئی ادا کرنا چاہے تو ابھی بھی ادا کر دیں، عیدگاہ جانے سے پہلے بھی ادا کر دیں. کوئی ضرورت مند دکھائی دیں، اس ضرورت مند کو اس کی ضرورت پوری کرنے دیں، انشاءاللہ العزیز بڑا نفع ہوگا. اگر خدا نہ خواستہ ادا کرنا رہ جائے تو رمضان کے بعد اس کی قضا کر لیں. علامہ بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے سے فتاوے جاری ہوتے ان کا حوالہ دیا ہے کہ صدقہ فطر
عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا کرنا چاہیے. اگر کسی مجبوری یا عذر کی وجہ سے عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا نہ کیا تو بھی صدقہ فطر ذمہ باقی رہتا ہے اور عید کے بعد بھی باقی رہے گا. وہ عام صدقہ ہو جائے گا. جیسے ہم کہتے ہیں بھائی رمضان کا روزہ چھوٹ گیا, بعد میں اس کی قضا کر لی, لیکن وہ وقت پر جو ہمیں ثواب ملنا چاہیے وہ تھوڑی ملا. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے, وہ فوت ہو جاتا ہے. تو صدقے کا وقت, صدقے فطر کا وقت عید سے پہلے ہی ہے. عید کے بعد بھی ادا تو ہو جائے گا, لیکن وہ ثواب یا اللہ کی طرف سے وہ عنایتیں نہیں مل سکتی جو وقت پر ادا کرنے میں ملا کرتی ہے. اب صدقہ فطر کس کو دینا چاہیے؟ صدقہ فطر کا مستحق وہ غریب انسان ہے جن کو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں. ظاہر بات ہے اس کے پاس ضرورت اور استعمال سے زائد کسی بھی قسم کا اتنا مال ہو جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچ جائے. اپنے اطراف میں ایسے کسی مستحق کو تلاش کر کے اس کو صدقہ فطر کی رقم ادا کریں تو واجب جو ذمے میں ہے وہ اتر جائے گا. اب صدقہ فطر اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں کئی چیزوں سے دیے جائے. اللہ نے جس کی جو حیثیت دی ہے اس حیثیت کے مطابق دیں. حضور کے زمانے میں گیہوں بھی دیے جاتے تھے, حضور کے زمانے میں جو بھی دیے جاتے تھے, حضور کے زمانے میں کشمش بھی دی جاتی تھی, حضور کے زمانے میں کھجور بھی دیے جاتے تھے. اب جو آدمی صدقہ فطر میں گیہوں ادا کرنا چاہے تو 65 روپے دیں, لیکن یہ 65 روپے ایک مالدار کی شان کے خلاف ہے. جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دولت دی ہے وہ 65 روپے کے بجائے وہ ایک صدقہ فطر 1200 روپے ادا کرے. کیوں؟ اس لیے کہ کھجور جو 3.5 کلو مقدار بنتی ہے, انہوں نے تنظیم علماء مسلمین نے تحقیق کرنے کے بعد اس کی قیمت بھی لکھی ہے. جو آدمی 65 روپے دینا چاہے وہ بھی قبول, اور جو 1200 دینا چاہے قبول. بھائی ایک آدمی اپنے گھر میں نل لگواتا ہے تو نل میں پلاسٹک کا بھی ہوتا ہے جو 50-100 میں آ جاتا ہے, اور بہترین بھی کہ 1000 روپے کا ایک آتا ہے. کام تو ایک ہی ہوگا لیکن وہ اس کی چوائس اور انتخاب پر ہوتا ہے. تو چاہے پلاسٹک کا ڈلواؤ اور چاہے وہ جو لوہے کا ہو یا اچھی دھات کا ہو, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ صدقہ فطر میں کوئی آدمی 65 روپے دے دیں یا گیہوں 2.25 کلو دے دیں, کوئی حرج کی بات نہیں. اگر وہ جو دینا چاہیں تو جو اس کی قیمت 200 روپے, یعنی ایک صدقہ فطر 200 روپے ہوتا ہے. اور اگر کشمش دینا چاہے, یعنی وہ جو کشمش ہی اس کو کہتے ہیں, تو اس کشمش کی قیمت انہوں نے لکھی ہے تقریباً 1050. کوئی آدمی 1000 ایک صدقہ فطر 1050 دینا چاہے تو وہ بھی دے سکتا ہے, اور کھجور کی قیمت 1200 روپے کھجوریں دینا چاہیں تو وہ بھی دے سکتا ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ خرچ کرنے کے ایام ہے. یاد رہے آج تک کی تاریخ ہے, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے, اور ہم سب کو معلوم ہے کہ رسول اللہ سچے ہیں. آپ اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں کہتے, آپ جو کچھ کہتے ہیں وہ وحی الہی کی ترجمانی ہوتی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. آپ نفسانی خواہشات سے نہیں بولتے, جو کچھ بولتے ہیں وہ وحی الہی کی ترجمانی ہوتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کھجور صدقہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پرورش کرتے ہیں. پرورش کا مطلب اس کو بڑھاتے ہیں, بڑھاتے 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 ایک کھجور پہاڑ کی طرح ہو جاتا ہے. پھر قیامت کے دن جب اس کا ثواب دیکھتا ہے یا دیکھے گا تو اس کو تعجب ہوگا کہ یار ہم نے تو ایک تھوڑا سا دیا تھا, یہ کیسے بڑھ گیا. کہا اللہ نے اس کی تربیت کی, اس کو بڑا کیا. جیسے اللہ میں بڑا کرتے, بچہ پیدا ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے, ہوتے 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 بڑھا ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کرتے ہیں. تو صدقے کی بھی پرورش کرتے ہیں.
اور रसूलुल्लाह ने फरमाया, और रसूलुल्लाह सच्चे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका करने से कोई आदमी मुफलिस नहीं होता है। सदका करने से कोई मुफलिस नहीं होता। सदका करके, अल्लाह की राह में खर्च करके आदमी हमेशा मालदारी होता है, आगे होता है। और कुरान में साफ है, तीसरे पारे में, जहां सूरे बकरा की आखिरी आयत में यमहकुल्लाहु रिबा वयुर्बिस सदकात, साफ साफ है। यमहक का माना मिटाना। जो आदमी सूद लेता है, सूदी कारोबार करता है, अल्लाह उसको मिटाते हैं। अभी चंद दिनों पहले की बात है, एक साहब का फोन आया कि मौलाना मैं इस जगह पर बैठा हुआ हूँ, एक मसला बचला है, कहाँ हो? मैंने कहा मैं तो एहतिकाफ में हूँ। बोलो क्या मसला है? तो फिर वही सूद वाली बात कि हमने मकान बना दिया और गाड़ी थी, मैं बैंक पर से ले आया हूँ, अब धंधा नहीं होता, जरा दुआ करो। धंधा ये दुआ का कह रहा है कि इतनी दुआ करो, इतना धंधा चले कि उसमें से आराम से सूद भर सके। मैंने उनको मना किया था आगे, जब वो मशवरे लेने आए, ऊपर बिठाया मैंने उनको कि भाई सूद में मत पड़ो, इसलिए कि कुरान में साफ है यमहकुल्लाहु रिबा, अल्लाह सूद को मिटा देगा। सच्ची बात है, ऐसी सच्ची जो एक के बाद दो सच्चा, दो के बाद तीन, जैसे आज जुमा का दिन का होना सच्चा। अल्लाह इस तरह यमहक का लफ्ज है, यमहकुल्लाहु रिबा वयुर्बिस सदकात, और अल्लाह सदकात को बढ़ाता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आदमी खर्च नहीं करता और फिर जब देखता है कि अब बुढ़ापा है, अब जाने का वक्त आया है, अब वो ज्यादा इस्तिफादा नहीं कर सकता, तो लोगों को कहता है बुला के, देखो इतना उधर सदका कर देना, उतना उधर सदका कर देना, ये उधर दे देना, ये उधर देना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उनको कहो कि तुम कहो या न कहो, ये तो हो ही गया, अब तुम्हारा कुछ है नहीं, चंद दिन के मेहमान है, आपको तो वहां सो जाना है, माल आपका नहीं, वो तो ऐसा वकारिब में चला जाएगा, वो खुद बखुद उनको तकसीम कर लेंगे। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह नमाज के बाद वो हमारी जो संस्था है, इदारा है, उसका इंशाअल्लाह इमाम साहब ऐलान भी करेंगे, माँ यूसुफ साहब इंशाअल्लाह।